الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین و ناظرین، اسٹیج پر رونق افروز علماء اعظام، شعراء کرام، آپ کافی دیر سے علماء کرام کی تقریر اور شعراء اعظام کے کلام سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ رات کافی ہو چکی ہے، ہم صرف آپ کے سامنے دعا کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا مومنین کو نفع دے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حق بات حق طریقے پر اور حق کی نیت سے کہی جائے، حق بات حق طریقے پر اور حق کی نیت سے کہی جاوے تو اس بات کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو تو وہ زود اثر ہوتا ہے اور نفع بخش ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس مجلس کو رچانے اور سجانے والے نے کس نیت سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو درست اور ہم سب کی نیتوں کو درست بنا دے اور ہم سب کو عمل کے جذبے سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ آخری شب بھی ہے، تقریباً 12 بجے کا وقت گزر رہا ہے۔ اس وقت میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو ہم لوگ دل سے دعا کرنے کی ٹھان لیں اور اپنے ماضی کی گناہوں پر نادم ہو جائیں اور چھوٹے بڑے سب گناہوں سے تائب ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ کلام نثر بھی ہوتا ہے اور کلام نظم بھی ہوتا ہے۔ کلام چاہے منثور ہو چاہے منظوم، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کلام اچھا ہے، حکمت پہ مبنی ہے، کلام حق ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کلام اگر منظوم ہو اور وہ کلام حکمت پہ مبنی ہو، حق اور سچ ہو، تو لا شک لا ریب منظوم کلام کا اثر نثر کے مقابلے میں زود اثر ہوا کرتا ہے اور سامعین پر ایک اچھا اثر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر شعراء کے بارے میں مذمت آئی ہے اور فرمایا گیا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ شاعر اسے کہتے ہیں جو شعر پڑھتا ہو، جس کے کلام کے اندر قافیہ ہو، ردیف ہو، اس کے کلام کا وزن موزون ہو،
اسے شاعر کہتے ہیں، اور شاعر کی جمع شعراء ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ شعراء کی اتباع کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ شعراء ہر میدان کے اندر تگو دو کرتے ہیں اور ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، تخیلات کی دنیا میں سرگرم رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی بات کہتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ اس آیت کریمہ کا جب نزول ہوا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت 3 صحابی کا نام آتا ہے، جس میں حضرت حسان بن ثابت، عبداللہ بن رواحہ اور حضرت کعب بن مالک، یہ تینوں صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کثیر کے اندر اس کو روایت کیا ہے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر آنسو کے آثار تھے، آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کے اندر شعراء کی مذمت آئی ہے اور شعراء کے متبعین کو گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور میں بھی شعر پڑھتا ہوں، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اس لیے کہ تابع پر مطبوع کا اثر ہوتا ہے، تو گویا شعراء کے متبعین جب گمراہ ہوں گے تو شعراء خود گمراہ ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کی آگے والی آیت جو آخری آیت ہے اس کو بھی پڑھو، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ شعراء سے مستثنی ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور جو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے ہیں، اور وہ اپنے مظلومیت کے بعد ان کے دفاع کے اندر کچھ کہتے ہیں، ان کو جواب دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت کر دی گئی کہ ہر قسم کا شعر یہ مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ شعر جو حکمت پہ مبنی ہو، صداقت پہ مبنی ہو، وہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے ان من الشعر حکمہ، کہ یقیناً شعر میں بہت سارے اشعار حکمت پہ مشتمل ہوتا ہے اور وہ اشعار اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن ہم اور آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں یقیناً اس کا عنوان ہے نعتیہ مشاعرہ۔ اس کو نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مشاعرہ تو ہے، مگر یہاں پر شعر و شاعری جو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت ہوگا، گلدستہ محبت ہوگا، خراج عقیدت پیش کیا جائے گا، گرچہ وہ منظوم کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے یہ مجلس اپنے عنوان کی حیثیت سے متبرک بن جاتی ہے، اور یہ شعر اور یہاں جو اشعار پڑھے گئے ہیں یقیناً مدح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ مشتمل ہے۔ اس اعتبار سے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ نسبت اس کو جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور ہر وہ چیز جس کی نسبت آقا مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے وہ عالی اور نرالی اور اس کی شان اعلیٰ و عرفہ بن جایا کرتا۔ تو ہم جس عنوان سے یہاں بیٹھے ہیں وہ اصلاح معاشرہ کا عنوان تھا اور نعتیہ مشاعرہ تھا۔ اس بنیاد پر ہمیں اس بات سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر مجلس کے شاعر نہ بنیں، ہر مشاعرہ کے اندر شرکت نہ کریں۔ وہاں بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک مدرسے کا طالب علم، ایک مدرسے کا پڑھا لکھا ہر قسم کے مشاعرہ کو رونق دیتا ہے اور ہر قسم کے مشاعرہ کی اسٹیج کا رونق بن کر دنیا کو ایک عجیب قسم کا میسیج دیتا ہے، اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ عنوان بڑا اچھا ہے، نعتیہ مشاعرہ اور اصلاح معاشرہ۔ معاشرہ کی اصلاح میں الحمدللہ بہت ساری باتیں آئی ہیں، نظم کی شکل میں، نثر کی شکل میں۔ ہم انہی باتوں پر عمل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور آپ کا ہر عمل ہمارے لیے مبارک اور ہمارے عمل کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم اپنے کسی بھی عمل سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ سنت نبی سے منحرف تو نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش تو ہیں یا ناخوش ہیں۔ اگر وہ کام سیرت کے مطابق ہے، اگر وہ کام سنت کے مطابق ہے، اس کو کیا جائے۔ اگر وہ سنت سے ہٹ کر ہے تو اس میں قطعاً شرکت نہ کی جائے اور اس سے انحراف کیا جائے۔ بلکہ اگر کسی نے ایسے مشاعرہ کی بنیاد ڈالی جس مشاعرہ کے اندر فحش ہے اور اس کا کلام غلط اور حقیقت سے دور اور بہت ساری خرافات پہ مبنی ہے، تو یقیناً من سن سنتاً سیئتاً فلہ وزرها ووزر من عمل بها کا مصداق ہے کہ جس نے اگر کسی ایسے طریقے کو ایجاد کیا جو طریقہ غلط ہے، برا ہے، تو تا قیامت جو بھی اس غلط طریقے پر چلے گا تو اس کو تو گناہ ملے گا ہی جو اس پہ چل رہا ہے، مگر جس نے اس کو ایجاد کیا اس کے کھاتے میں وہ گناہ جاتا رہے۔ اسی طریقے پر من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها کہ جس نے کسی بہتر طریقے کو ایجاد کیا جس کی شریعت میں اصل ہے اور شریعت سے اس کا میل ہے، تو پھر وہ آدمی اس پر عمل کرے گا یا قیامت تک جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا۔ اسی طریقے پر من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها کہ جس نے کسی بہتر طریقے کو ایجاد کیا جس کی شریعت میں اصل ہے اور شریعت سے اس کا میل ہے، تو پھر وہ آدمی اس پر عمل کرے گا یا قیامت تک جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب اس کے کھاتے میں جائے گا۔ تو اس لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جنہوں نے بھی یہ پروگرام کیا اور جن لوگوں نے بھی ان کا تعاون کیا اور علماء کرام شورا اعظام کے آنے پر خرچ کیا، مہمانوں کے کھلانے پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی نیتوں کے اعتبار سے بہتر جزا عطا فرمائے، اور ہم لوگ جو باتیں یہاں سنی ہیں ان باتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیں اور اس کی فکر کریں کہ جیسے باتیں آئی تھی کہ بھائی ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد میں جاتے ہیں، تو اگر ہم صرف ہفتے کی نماز پڑھنے والے ہیں تو 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اب تک چہرے پر سنت سجی ہوئی نہیں ہے تو ہمارے چہرے پر داڑھی آ جانی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر اور بہت سی خرافات ہے تو چیزیں ہماری زندگی سے نکل جانی چاہیے۔
اگر یہ مقصد ہے کہ جو باتیں ہم نہیں جانتے تھے آج جو باتیں معلوم ہو گئی تو اس پر عمل کریں گے تو بہت اچھا، لیکن کم سے کم سننے کا ثواب تو ملے گا ہی، اور اگر نیت کر لیتے ہیں عمل کا اور اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، ہر آدمی دل کے اندر اپنے کیے پر نادم ہو جاوے، شرمندہ ہو جاوے، اور آئندہ نیک عمل کرنے کا جذبہ لے لیں، اور اس طریقے پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاویں کہ اے اللہ ہم نے اپنی قیمتی زندگی کا بہت سارا وقت یوں ہی لا یعنی فضول کاموں میں برباد کر لیا ہے، اس لیے آگے ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنی زندگی کا صحیح رخ اور صحیح سمت متعین کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔